تشریف فرما استاد محترم قابل محترم عالی جناب حضرت ماسٹر اقبال صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل سوم کی محفل ہے۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج جس کے نام سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جناب مرحوم محمد منظر عالم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے تمام گناہ صغائر کبائر کو معاف عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت حضور شیخ آدم علیہ الرحمہ ناس کی نشاط آپ حضرات کے سنوں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت حضور شیخ آدم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، اور موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت۔ ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے، پریشانی والی ہو، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں وہ موت کو کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا۔ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا۔ اور ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہوں رنج و علم، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہوں رنج و علم، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا۔ اور ایک اظہار ہی نہیں ان کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی نہیں ان کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں یہ واضح کر دوں کہ آج پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں مجھے بولنے کی کچھ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے سامنے میری اصلاح کے لیے میرے استاد محترم ماسٹر صاحب قبلہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ میں نے یہاں پہ 2 سال تعلیم حاصل کی ہے حضرت کے پاس۔ حضرات محترم، اس محفل کو نسبت حاصل ہے 2 چیزوں۔ یہ فاتح سوم کی محفل ہے، اس کا تعلق موت سے بھی ہے اور اس سال ثواب سے بھی ہے، لیکن حضرت وقت اتنا نہیں ہے کہ دونوں کو گفتگو کی جائے۔ جلدی میں آپ کے سامنے یہ سال ثواب کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دوں۔ حضرات محترم، ہمارے یہاں الحمدللہ چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہم اس سال ثواب کی محفل میں جاتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، ابھی تک ہمارے یہاں کچھ حضرات ایسے ہیں جو
ابھی تک ایصال ثواب کے کانسیپٹ کو وہ نہیں سمجھ پائے. حالانکہ اگر وہ دیکھیں گے تو وہ یقیناً جب اس پر غور کریں گے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ حقیقت ہے کہ ایصال ثواب یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمت کیسے ہے میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں. آپ کو اس نعمت کیسے ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آج جو ہم دنیا میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں کس لیے بھیجا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے. جب آپ اس کو سمجھیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایصال ثواب کتنی بڑی نعمت ہے. آپ قرآن سے دریافت کرتے ہیں. قرآن اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے. تو سورہ ملک کی آیت ہے 19واں پارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ لوگوں سنو ہم نے تمہیں زندگی دی ہے. یہ جو موت و حیات دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل والا. حضرات محترم اس آیت کریمہ سے واضح طور پر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے یہ ایک آزمائش ہے. یہ ایک امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے اور آج جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ یہ ہر زندگی ہر نفس ہمارے لیے یہ امتحان گزر رہا ہے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. حضرات محترم جب آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ امتحان ہے تو اب میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. آپ کے یہاں بچے لوگ پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھے ہوں گے. امتحان کا کانسیپٹ کیا ہے. پہلے پڑھا دیا جاتا ہے سلیبس بتا دیا جاتا ہے اور ایک تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا. امتحان کے دن آتے ہیں بچوں کو سوالات دیے جاتے ہیں. جو بچہ جتنا لکھا ہے وہ جب لکھ کر آ جاتا ہے تو جو ممتحن ہوتے ہیں ایگزامنر ہوتے ہیں وہ جتنا ہال میں لکھا ہے اسی کے حساب سے اس بچے کو نمبر دیا جاتا ہے نا. یہی ہے نا. کیا بعد میں موقع ملتا ہے کہ بچہ اگر 2 سوال لکھ کر کے آ گیا تو بعد میں اس کا باپ جا کر کے 3 سوال اور لکھ دے اور 5 سوال کا نمبر حاصل کر لے. ایسا ہے نہیں نا. آپ دیکھیں دنیاوی امتحان کا حال یہ ہے کہ بندہ جتنا لکھے جتنی وہ امتحان گاہ میں امتحان حال جو ہوتا ہے وہاں وہ جتنا لکھ کر کے آتا ہے اس کو اتنا ہی نمبر دیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں رب کی مہربانی پر رب کے فضل پر کہ ہمیں ایصال ثواب ایک نعمت عطا کی ہے. آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے یہ کہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. یہاں بندہ جتنا عمل کرے گا اس کو اسی حساب سے نمبر دیا جائے گا ہے نا. اب ایسا کیا ہوتا ہے ایک انسان دنیا میں رہتا ہے بسا اوقات انسان بتقاضے بشریت انسان سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں اور جب گناہ ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر وہ توبہ استغفار کیے وہ انسان جو ہے انتقال کر جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی خواہشات کا شکار ہو کر کے وہ نیکیاں اتنی نہیں کر پاتا ہے جتنا کہ ان کو کرنا چاہیے. نماز نہیں پڑھ پاتا ہے صدقہ خیرات نہیں کر پاتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا ہے اور وہ انتقال ہو جاتا ہے. آپ قبر میں چلے گئے ان کا عمل بند ہو گیا. عمل ان کا کرنا بند ہو گیا. جو عمل جو کرنا تھا ان کو وہ دنیا ہی میں کرنا تھا. اب نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے. سارے دروازے بند. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں انسان جو جتنی نیکیاں کیا ہے اتنا ہی حساب سے اس کو آخرت میں اس کا پھل دیا جاتا ہے.
لیکن دیکھیں قربان جائیے، ہم سستی، کاہلی، غفلت میں ہم زندگی سے گزار دیتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں. تو قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن کو باقی رکھا ہے، ایک آپشن کو باقی رکھا ہے کہ انسان تو قبر میں چلا گیا، اب وہ نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے، ہم پر فضل کرتے ہوئے ایک آپشن کو باقی رکھا اور سارے ثواب کا کانسیپٹ ہمیں عطا کیا کہ تم مر گئے، قبر میں آ گئے، لیکن اگر تمہاری اولاد تمہارے نام سے قرآن خوانی کروائے گی، میلاد کروائے گی، غریبوں کو کھانا کھلائے گی، مدارس میں خیرات صدقہ خیرات کرے گی، تو وہ سارے ثواب ہم تمہارے نام اعمال میں جوڑتے جائیں گے، ہم تمہارے نام اعمال میں جوڑتے جائیں گے. تو دنیا کا حال تو یہ ہے کہ جتنے بچے نمبر لکھے سوال، اس کو اسی حساب سے اس کو پوزیشن دی جاتی ہے. اگر وہ پاس مارکس لایا ہے تو اس کو پاس کیا جاتا ہے، اگر اس کے نمبر کم ہیں تو فیل کر دیا جاتا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اگر ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم وہاں حشر میں پاس نہیں ہو سکے، لیکن اگر ہماری اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایسا ہے نا، یہ ایصال ثواب ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آج کے دور میں کوئی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم سے کچھ گناہ نہیں ہوئے ہیں، اور کوئی یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ ہم کو اب نیکی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بہت نیکی حاصل کر لی. ایسا نہیں ہے، سب کو نیکی کی ضرورت ہے، سب کو دعا کی ضرورت ہے. تو دنیا میں جو ہمیں بھیجا تھا تو معاملات تو وہیں تک رک جانا چاہیے کہ آپ کا امتحان ختم ہو گیا ہے، اب قبر میں تم آ گئے ہو، اب کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن ایک آپشن بچا ہے، ایصال ثواب. تو ہمیں اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. اور میں نے جو حضرات کے سامنے آتے کلمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا حکم دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کے آیت اللہ رب العزت فرما رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ لوگوں آپ دعا کرو، کیا دعا کرو؟ ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم کرنا. کن دونوں پر؟ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ پر رحم کرنا. كما ربياني صغيرا، جیسا کہ انہوں نے چھوٹے کی بچپنے کی حالت میں ہماری تربیت فرمائی. حضرات محترم، والدین کے لیے دعا مغفرت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. اور جب ہم قرآن شریف کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے دعا کر رہے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. اسی طریقے سے آپ دوسروں پارے میں جائے، سورہ نوح پڑھے، وہاں دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے والدین کی دعا کر رہے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وہاں بھی دیکھیں وہ بھی والدین کے لیے اور مومنین کے لیے دعا فرما رہے ہیں. حضرات محترم، دعا کرتے رہنا چاہیے. اور آخری روایت بیان کر کے میں اپنی بات مختصر کر دیتا ہوں کہ دعا کی اتنی بڑی برکت ہے. ایک روایت ہے، روایت میں آیا ہے، امتی امت مرحومہ تدخلوا قبورها بذنوبها وتخرج منها ذنوب علیہ تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها. روایت میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد ہے، امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. میری امت پر خاص رحم کیا گیا ہے. میری امت کا حال یہ ہے کہ جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے گناہ بھی دفن کر دیا، اس کے ساتھ بہت سارے گناہ بھی اس انسان کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. لیکن جب حشر کا دن ہوگا، جب میدان حشر برپا ہوگا اور سب کو قبر سے نکالا جا رہا ہوگا تو ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے، میری کچھ امت ایسی بھی ہوگی کہ وہ جو گناہ قبر میں لے کر کے وہ جو گئے تھے وہ سارے گناہ ختم کر دیے گئے، وہ سارے گناہ مٹا دیے گئے ہوں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کرام سے
کہ صحابہ سنو میری امت مظلومہ ہے، اور میری امت کا حال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو قبر میں جب دفن کیا جائے گا تو اس کے ساتھ بہت سارے گناہ ہوں گے، لیکن جب ان کو حشر کے دن اٹھایا جائے گا، قبر سے جب ان کو نکالا جائے گا تو وہ جو گناہ لے کر آئیں گے وہ سارے گناہ مٹا دیے گئے ہوں گے، ختم کر دیے گئے ہوں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس بہت سارے گناہ ہو اور وہ قبر میں چلا جائے، اب تو توبہ وہ کر سکتا نہیں ہے کہ گناہ مٹا دیا جائے، توبہ اس کے لیے تو توبہ کا معاملہ ختم ہو گیا، تو اب وہ کیسے گناہ مٹائے گے، کیسے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باستغفار المؤمنین لہا، جو مومنین جو مسلمان ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے تو اس دعائے مغفرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا، گناہ کو مٹا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو، عزیز و اقارب کو اور عام مسلمانوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اور یہ تسلسل کے ساتھ کریں، اس لیے کہ اگر آج ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو کل دوسری امت آئے گی، دوسرے لوگ آئیں گے جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ تو ہم اگر آج اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، اپنی جو اعزاء اقربا ہیں، عام مومنین ہیں، اگر ان کو ہم دعا میں یاد رکھیں گے تو یقین مانیں کل ہماری اولاد بھی ہوگی، وہ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، بعد میں اور بھی مسلمان لوگ آئیں گے وہ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ حضرات محترم، بس میری باتوں پر ہم نے گفتگو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔